دعوت دینے جا رہا ہوں شاہین ختم نبوت، جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی عمر، اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنا سب کچھ آقائے نامدار، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری پر قربان کر دی، جنہوں نے ہر موڑ، ہر گام پر انگریزوں کے خود کاشتہ پودے فتنہ قادیانیت کا تعقب کیا اور ان کی فتنہ انگیزیوں سے ملت اسلامیہ کو آگاہ کیا اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا اور دین اسلام اور مسلمانوں اور ملک عزیز پاکستان کو ان کی شرانگیزیوں سے بچایا۔ انہوں نے قادیانی زندیقوں کو ہر محاذ پر، چاہے وہ علم کا میدان ہو، مناظرے کا میدان ہو، کورٹ کچہری یا عدالت ہو، ہر محاذ پر ان فرنگی دلالوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ شاہین ختم نبوت اگرچہ بظاہر بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن ایمانی قوت ابھی بھی جوان ہے۔ اب بھی اسی طاقت اور توانائی سے، ایمانی قوت سے ملت کفریہ کو ببانگ دور للکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کناروں پر، میں ایسے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے، اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امین جب تیری نظروں میں بخاری سا کلندر ہو، امین جب تیری نظروں میں بخاری سا کلندر ہو، کسی عیاش کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ تشریف لاتے ہیں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وقفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ملک عزیز کے نامور عالم دین حضرت مولانا منظور احمد صاحب مینگل بڑے ہی خوشگوار موڈ میں جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کی میری خوشبختی کی انتہا ہے کہ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہمارے مخدوم حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضرت قاری صاحب کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا ہوں۔ میرا وعدہ رہا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں کسی عنوان پر گفتگو کرنے کی بجائے موجودہ ہمارے ملک میں قادیانی فتنہ سے متعلق اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو صورتحال ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس کی رپورٹ عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت 1974 کی تحریک ختم نبوت میں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک عزیز کے اسلامیان وطن نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی، جناب بھٹو صاحب بہت ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ
کہ قادیانی فتنہ کو حل کیے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ انہوں نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ جو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی وہ عوام کو بھی ماننا چاہیے، گورنمنٹ بھی مانے گی اور قادیانی بھی مانے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد اسمبلی کے ارکان نے دل کھول کر قادیانی مسئلہ سے متعلق اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب، انہوں نے اس بحث کو سمیٹا اور اس پر تقریباً 1.25 مہینے خرچ ہوئے۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر کو گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم فیصلے کا اعلان کریں گے۔ 6 ستمبر کی شام کو میرے بھائیوں، تعلیم القرآن راجہ بازار میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم کے جامعہ میں جلسہ تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری اس اجلاس کے صدر تھے۔ آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ خان، سید مظفر علی شمسی، مولانا قاری محمد اجمل خان، علامہ احسان علی ظہیر، حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عبید اللہ انور، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، غرض ہے کہ ہمارے ملک کی بہت بڑے اس وقت کی چوٹی کی دینی قیادت نے اس جلسے کے اندر شمولیت اختیار کی۔ میرے بھائیوں، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، ان کے گرامی قدر رفقا حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب، ان کو بھٹو صاحب نے گورنمنٹ ہاؤس میں طلب کر رکھا تھا اور ان کے سامنے انہوں نے تجویز پیش کی کہ قومی اسمبلی میں قادیانی فتنہ سے متعلق 6 قراردادیں جمع ہیں۔ ایک قرارداد اپوزیشن کی طرف سے پیش ہوئی، وہ قرارداد نورانی میاں نے پیش کی تھی۔ ایک گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوئی، ایک قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد جناب ملک جعفر صاحب نے پیش کی تھی، ایک قرارداد مسلم لیگ کے جناب سردار شوکت صاحب تھے، انہوں نے پیش کی تھی، ایک قرارداد جمعیت علماء پاکستان کا ایک اور دھڑا تھا، حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب جامعہ محمدی کے، وہ اس وقت MNA تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے 6-7 ستمبر کی درمیانی رات عرض کیا کہ حضرت مفتی صاحب، ظاہر ہے ایک عنوان پر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایک قرارداد منظور کریں، 5 قراردادیں مسترد کر دیں، تو جو قراردادوں کے محرکین حضرات ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس بھی، بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 2 مہینے سے قادیانی ایشو پر بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، پوری دنیا تک ایک اچھا پیغام گیا، اور اگر فیصلے کے دن ہم لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جائیں اور ایوان مچھلی منڈی بن جائے تو بیرونی دنیا میں ہمارے متعلق اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم طے کر لیتے ہیں
کہ وہ 6 کی 6 قراردادیں واپس لے کر میں آج بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، اور وہ قرارداد ہم اسمبلی میں کل منظور کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا، بھٹو صاحب ہم زمینی حقائق کو مانتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ اس لیے اگر آپ کی رائے ہے کہ نئی قرارداد مرتب کر لی جائے سو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، رات کے 10 بجے سے لے کر میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں، آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب مفتی صاحب نے بھٹو صاحب سے ارشاد فرمایا، رات کے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک تقریباً 3-4 گھنٹے میرے بھائیوں مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک نئی قرارداد مرتب ہو گئی۔ 7 ستمبر کو اجلاس ہوا، سپیکر صاحب نے صدارت سنبھالی، اس وقت صاحبزادہ فاروق علی خان وہ ملتان کے تھے، وہ سپیکر تھے، انہوں نے اجلاس کی صدارت سنبھالی۔ میرے بھائیوں، چنانچہ تلاوت ہوئی، اس کے بعد ترجمہ جناب سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ 6 قراردادیں واپس۔ اب نئی قرارداد پورے ہاؤس کی طرف سے جناب وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ پیش کریں گے، وہ بھی آپ حضرات کے کراچی کے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قرارداد پیش کی، 2-3-4 منٹوں میں قرارداد کی 2-3 خواندگیاں بھی مکمل ہو گئیں، اور انہوں نے قرارداد پیش کر دی۔ جناب سپیکر صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کھڑے ہو کر قرارداد کی تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اپنا کام تو رات کرا چکے تھے، آج انہوں نے تقریر کیا کرنی تھی، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے، 2-3 تائید کے جملے کہے اور بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، جناب سپیکر صاحب نے، جناب بھٹو صاحب نے اس زمانے کے کراچی سے لے کر خیبر تک تمام ڈی سی صاحبان کو کہہ کر پابند کیا تھا کہ پورے ملک کے قومی اسمبلی کے تمام تر ارکان 7 ستمبر کے اجلاس کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن پورے ہاؤس میں 1 سیٹ ایسی نہیں تھی جو خالی ہو، پورا ہاؤس فل تھا۔ اب جناب سپیکر صاحب نے کہا کہ اس قرارداد کی تائید میں جو دوست ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ خیال تھا کہ پہلے تائید کرائیں گے، ان کی گنتی ہو جائے گی، اس کے بعد کہیں گے جو مخالفت میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ان کی گنتی ہو جائے گی تو نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن دنیا جانتی بھی ہے، آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ میرے واجب الاحترام دوستو، ادھر سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ اس قرارداد کی تائید میں جتنے اسمبلی کے ارکان ہیں، میرے بھائیوں، چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا کہ سپیکر صاحب کے اس اعلان کرنے پر کہ پوری اسمبلی کے ارکان جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، انہوں نے جس وقت یہ الفاظ کہے دنیا نے دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہے کہ پوری اسمبلی کے ارکان میں سے ایک ممبر غیر حاضر نہیں تھا، اور تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے وقت ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اختلافی ووٹ دیا ہو۔ سپیکر صاحب نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ تمام تر اسمبلی کے ارکان کی مارے احترام کے گردنیں جھک گئیں اور تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کا آئین
وہ اتنا اتفاقی نہیں، اس پر بھی بعض لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، بعض نے ووٹ نہیں دیا تھا، ایک آدھ ممبر غیر حاضر بھی تھے، لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ یہ میں نے بات کی ہے 7 ستمبر 1974 کی۔ آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2021 میں۔ میرے بھائیوں، تقریباً 47 سال ہو گئے، اور اگر کسر کو حذف کر دیں، اس کو شمار نہ کریں، تو میرے بھائیوں 50 سال ہو گئے۔ آج سے 50 سال آپ حضرات کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ طے کیا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے آئینی طور پر بھی کافر ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ پاکستان کی اسمبلی نے آئین میں متفقہ طور پر کیا طے کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسے نہیں، جس کو اللہ توفیق دے پوری جرأت کے ساتھ یہی وقت ہے آپ حضرات کے بولنے کا۔ آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ پھر بولنا وہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، زنگ اترنی چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے پوری توانائی کے ساتھ۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم دوست اور دشمن پر واضح کر دیں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر آئین میں کیا طے کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، ملعون قادیانی جہاں اور دعوے کیے، نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں اس ملعون نے کیا کچھ کہا۔ اس ملعون کے دیگر دعاوی کے علاوہ اس کا ایک دعویٰ یہ بھی، اس کی ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس دنیا میں 2 دفعہ تشریف لانا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر تشریف لائے۔ مرزا غلام احمد بعین ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، آپ حضرات اپنے ایمان اور وجدان کی بنیاد پر فرمائیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر؟ اور بلند آواز سے در و دیوار گونجنے چاہیے۔ یہی وقت ہے آپ کے بولنے کا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مرزا قادیانی کون تھا؟ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں، آج اوے صوفی چل بیٹھ جا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ آج سے 50 سال پہلے یہ قانون منظور ہوا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ آئیں، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، ان کے بعد پھر میاں صاحب۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر پھر جناب پرویز مشرف آئے، جناب معین قریشی صاحب آئے، جناب جمالی صاحب آئے، چودھری شجاعت حسین صاحب آئے، پتہ نہیں کون کون حضرات آئے۔ ان کے بعد جناب میاں صاحب آئے، جناب زرداری صاحب آئے، جناب گیلانی صاحب آئے، ان کے بعد پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد خاقان عباسی صاحب آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقریباً 50 سال ہو گئے۔ اس 50 سال کے عرصہ میں جناب بھٹو صاحب سے لے کر ہمارے موجودہ حکمرانوں تک، میرے بھائیوں، اس پورے پیریڈ میں
ایک دو دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے کہ اس پورے پیریڈ میں قادیانیوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے جتنے کافر ممالک ہیں ان کے سربراہوں کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک رگڑی، اپنی پیشانی زخمی کرائی، اپنے زبانوں سے ان کے بوٹوں کی پالش کی، ان کے بوٹوں کے تلووں کو چاٹا۔ قادیانی جو خوشامد کر سکتے تھے انتہا کی خوشامد کی کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ اس پورے پیریڈ میں ہر آنے والے ہمارے حکمران پر قادیانی باہر کی دنیا سے یہ رعب ڈلواتے رہے، مطالبہ کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کو یا تو سرے سے نکال دیا جائے یا اتنی ترمیم کر کے اسے بے اثر کر دیا جائے کہ اس کے الفاظ باقی رہے، روح نکال دی جائے۔ لیکن دوستو، آپ سب حضرات کو، حضرت مولانا حافظ حمداللہ ان کے گرامی قدر رفقا کو، جمعیت علماء اسلام کو، اسلامیان وطن کو، آپ سارے دوستوں کو اس بار میں کریڈٹ کا بھوکا نہیں، وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، تمام تر مکاتب فکر، دیوبندی ہوں، بریلوی، شیعہ ہوں یا اہل حدیث، پوری امت کے تمام تر طبقات نے، میرے بھائیوں، مشرق وہ پنجابی ہوں یا سرائکی، وہ سندھی ہوں یا بلوچی، وہ اپنا گلگت کے ہوں یا چترال کے، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں پورے اسلامیان وطن کی بھرپور جد و جہد کے نتیجے میں ایک دو دن کی بات نہیں، 50 سالہ جد و جہد میں قادیانیت نے کوشش کی کہ آئین ختم ہو جائے، کسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو حذف کر دیا جائے، لیکن اس 50 سال کی لڑائی میں قادیانیوں کی تمام تر جد و جہد کے باوجود اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکا، اور اس 50 سالہ جد و جہد میں اللہ نے کرم کیا کہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی۔ پچھلے دنوں ایک نیا حادثہ ہوا کہ یورپی یونین نے اپنی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کے قانون پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا موجودہ وزیر اعظم، اس کا حال یہ ہے کہ واشنگٹن میں ٹرمپ کے پاس گیا، اس کے کہنے پر آسیہ مسیح کو رہا کر کے گیا، اور یہ ریکارڈ پر اس کا بیان کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے کہ اس نے وہاں پر ٹرمپ کے سامنے یہ کہا کہ میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہوں کہ آپ کے کہنے پر میں نے تحفظ ناموس رسالت کی مجرم محمد عربی کی ذات گرامی کی اہانت کرنے والی مجرم کو میں نے رہا کیا ہے، اور کوئی وزیر اعظم ہوتا وہ یہ کام نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، ادھر ریزولیشن پیش ہوا یورپی یونین میں، ادھر ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ یہ حکمران اگر پیسوں کی وجہ سے وہ کہہ دیں کہ تمہیں ایڈ تب ملے گی کہ یہ قانون ختم کر دو، تمہیں ایڈ تب ملے گی کہ تحفظ ناموس رسالت کے مجرمان کو رہا کرو، انہوں نے ان کو رہا کر دیا۔ اس کے لیے بھی اگر تیار ہو گئے تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ شاید ہم اسلامیان وطن اس کی ٹیز اور درد کو برداشت نہ کر پائیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ حضرات کی دینی قیادت کو بولنا چاہیے تھا یا چپ رہنا چاہیے تھا؟ مجھے تو کہتے ہو بولنا چاہیے تھا، تم خود نہیں بولتے، تم بھی تو بولو کہ جس وقت باہر کی دنیا مطالبہ کرے
اور ہمارے حکمران ان کے بوٹ چاٹنے کے درپے ہو جائے تو ان حالات اور واقعات میں ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ جو کہتے ہیں بولنا چاہیے تھا وہ زور کے ساتھ کہے چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ سب سے پہلے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں پیش ہوئے، وفاق المدارس کے ساتھ مشاورت کی، اپنے مسلک کی جتنی جماعتیں ہیں ان کو ہم نے اعتماد میں لیا، دوسرے مسالک کے دوستوں سے بھی مشاورت ہوئی، اور پھر اللہ کا نام لے کر دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک اور کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک یہ تقریباً 250-300 کلو، سبحان اللہ تو کہہ دو، ایسے نہیں زور سے، نہ میرا وقت ضائع کرو، نہ اپنا، نہ حضرت حافظ صاحب دامت برکات ان کو انتظار کراؤ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں کہ 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ میں ہم نے ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا، اور اس دن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ میرے بھائیوں ہم لوگ سٹیج پر موجود تھے، رات گئے آخری بیان حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا ہونا تھا، وہ تشریف لائے تو پبلک نے ان کے استقبال، والہانہ استقبال کے لیے پبلک سراپا اپنا سرو قد ہو گئے، پبلک کھڑی ہو گئی، نعرے بازی شروع ہوئی، دوستوں نے مجھے بھی پکڑ کے حضرت کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو اس موقع پر میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت ذرا آپ اجتماع پر نظر دوڑائیں کہ لاکھوں کا اجتماع، وہ پنڈال اتنا بڑا پنڈال ہے کہ لاکھوں کے بغیر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ میں نے کہا اور یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ تو مولانا نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو اس اجتماع کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، میں ابھی سڑک سے آ رہا ہوں، سڑک پر اور بازار میں اس سے 2 گنا خلق خدا جمع ہے، یہ اجتماع کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ آج تو لگتا یہ ہے کہ پنڈی پہ حکمرانوں کی حکومت نہیں، محمد عربی کی ختم نبوت کی حکومت ہے۔ میرے بھائیوں اگلے دن 7 ستمبر کو ہم نے اعلان کر رکھا تھا مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس کرنے کا، اور میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور باوضو خانہ خدا میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے بعض رفقا ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی وہاں موجود تھے، اس وقت بھی موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ جس وقت ہم سٹیج پر کھڑے ہوئے دائیں بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، ہم جہاں جس طرف دیکھا ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھیں، انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا، اتنی بڑی خلق خدا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو ہم ملتان میں ختم نبوت کی کانفرنس کریں گے۔ میرے بھائیوں ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور 3 ڈویژن کے 12 اضلاع کو، وہ مکلوڈ گنج سے لے کر کوہ سلیمان تک، اور میرے بھائیوں اواڑہ سے لے کر چیچا وطنی تک، اس خطے کے لوگوں کو ہم نے وہاں ملتان کے اندر جمع کیا۔ میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس خطے کا ایک شیخ الحدیث ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو، تمام تر ہماری دینی قیادت، علماء، مشائخ، اساتذہ حدیث، شیوخ حدیث، تمام تر ائمہ اور خطباء، میرے بھائیوں اس خطے کے تمام تر خانقاہوں کے سجادہ نشین، اتنی خلق خدا وہاں پر جمع تھی، اور ہماری قیادت حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا خواجہ ناصر الدین خاقوانی، دوسرے مکاتب فکر کی چوٹی کی دینی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ ابھی 25 نومبر کو خان پور میں ختم نبوت کی کانفرنس تھی، اس موقع پر
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے دوران ملتان کا تذکرہ چل نکلا تو مولانا نے کہا کہ گورنمنٹ کے حلقوں کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی رپورٹوں کے اندر لکھا کہ ملتان کی تاریخ میں، سبحان اللہ نہیں کہتے، کہ ملتان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پر اس دن جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات کی روشنی میں دوست اور دشمن پر، میرے بھائیوں، وہ برطانیہ ہو یا فرانس، امریکہ ہو یا یہاں کے ہمارے حکمران، دوست اور دشمن پر یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور حق تعالی شانہ نے جس طریقے پر، اور یہ ہماری محنت کوئی محنت نہیں، یہ سب کچھ من جانب اللہ تھا۔ حق تعالی نے لوگوں کے قلوب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایسے متوجہ کر دیا کہ میرے بھائیوں، انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا، اس کی مد و جزر کا یہ کیفیت تھی کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیں گے، محمد عربی کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو کہتے ہیں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آج اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنے ان بزرگوں کی قیادت میں واضح طور پر بیچ میدان کے سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پہ برملا آپ حضرات کے سامنے علل اعلان کھلے الفاظ میں اپنا اصرار اور تکرار کے ساتھ جہارن اور نہارن آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کروں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کو، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو آئین سے حذف کر دیں گے، تو میں انہیں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، آپ دوستوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود ہے، پھر انتظار کس چیز کی؟ جو کل ہونا ہے آج ہو جائے، جو آج ہو جانا ہے وہ ابھی ہو جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ جاؤ تو یہ آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ کوئی ماں کا لال اس قانون کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، آپ بھی کہہ دیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اگر کوئی کسی نے کوشش کی اس قانون کو ختم کرنے کی، اس قانون کو ختم کرنے والوں کو میرا اللہ ختم کر دے گا۔ قانون ختم نہیں ہوگا، آپ بھی کہہ دیں نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں اب مجھے اسی بات پہ اکتفا کر کے اجازت لے لینی چاہیے۔ تم ختم نبوت کا نعرہ بلند کرو، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، ایسے نہیں، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ آخری پالیسی ساز بیان جو اس کانفرنس کا حاصل ہے وہ ہمارے مخدوم جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا۔ کوئی ساتھی سوائے میرے اٹھنے کی کوشش نہ کرے، میں نے تو جانا ہے، آپ بیٹھے رہے۔ چلو یار ایک دفعہ پھر نعرہ لگا دو، تاج و تخت ختم نبوت۔